چلیں کتابوں کی نے بات کی. میری امیزون پہ 11 کتابیں ہیں اور تعارف میں ایک بچوں کے لیے بتا دوں میرے پاس بلیک بیلٹ ہے شوڈوان کراٹے میں اور لیڈرشپ میں پی ایچ ڈی ہے آئی بی اے سے بائی میجرس ان مارکیٹنگ اینڈ فائنینس میکینیکل انجینئرنگ سرٹیفائڈ سپلائی چین پروفیشنل. اس طرح کی بہت ساری چیزیں موجود ہو گئی ہیں, سمجھ میں نہیں آیا کیسے ہو گئی. تو ایک اور بتا دوں بہت دیر تک میں سیریس رہ نہیں سکتا. اویس صاحب تو ماشاء اللہ بڑے عالم ہیں, میں تو آئی بی اور این ڈی ٹی کے پروڈکٹ ہوں. صحیح بہت دیر تک سیریس رہ نہیں سکتا میں, لیکن مفتی طارق مسعود تک نہیں جاؤں گا, اس لیول کو ٹچ نہیں کروں گا نا. اچھا دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی ماشاء اللہ, اویس صاحب نے آپ کو کورس آؤٹ لائن میں دکھائی. ہماری بیسکلی ہمارا نمبر 2 لیولس کے ٹریننگ پروگرام ہے. اور دیکھیے دعویٰ کو اف یو سی فرام دا ماڈرن لینس دیر آر مینی تھنگس کامن بٹوین مارکیٹنگ اینڈ دعویٰ. صحیح ہے, مارکیٹنگ بہت سے لوگوں میں بتایا گیا تھا, ایم بی اے آئی بی اے لمس کے بھی ہیں کافی اس انسٹیٹیوٹ میں. 4 P's آف مارکیٹنگ ہوتی ہیں. کیا کیا ہوتی ہیں؟ پروڈکٹ, پرائس, پلیس, پروموشن. صحیح. تو ویسے تو مارکیٹنگ اور دعویٰ الگ چیز ہے. مارکیٹنگ میں یو آر سیلنگ اے گڈ اور سروس. ادھر دعوت میں ہم آئیڈیا سیل کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, توحید کا آئیڈیا, وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, اور اس کی ہمیں بات ماننی ہے اور اپنی آخرت بنانی ہے. تو وی ہیو آئیڈیا ناٹ اے پروڈکٹ. سروس جو ہم اللہ کو دے رہے ہیں, اور سروس کے اگینسٹ جو آپ کو سیکنڈ پی جو پرائس مل رہی ہوتی ہے نا, وہ ملے گی انشاءاللہ. ثواب مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے. تھوڑا ہم جو کریڈٹ سیلس کرتے ہیں نا, ثواب ملے گا انشاءاللہ آخرت میں. اس کے علاوہ ایک ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے جسے پلیس کہتے ہیں. تو ہم اسلام کو پھیلانے کی بات کر رہے ہیں, یہ پی بھی اس میں موجود ہے. اور ایک بہت بڑا پی جو ہے پروموشن. 4 P's آف مارکیٹنگ میں ایک بہت بڑا پی پروموشن ہوتا ہے. اس کے بھی 4 اسٹیپس ہوتے ہیں, 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ, پبلسٹی, پرسنل سیلنگ اینڈ سیلس پروموشن. صحیح. مارکیٹنگ کے 4 P's, پروموشن کے بھی 4 برانچز. اب اس میں دعوت میں جو ہمارا جو پرسنل سیلنگ والا جو پی ہے نا, وہ جو میتھڈ ہے ایکچولی یہ کافی جو انہوں نے 1-to-1 دعوت کی بات بھی کی تھی. اور اگر پرسنل سیلنگ کی بات کریں, کیونکہ میں مارکیٹنگ مینیجر بھی کافی دن رہا ہوں, تو اس کے بھی 7 اسٹیپس ہوتے ہیں. دیر آر 7 اسٹیپس کہ آپ سیل پراسپیکٹنگ سے لے کے سیلس کلوز ہونے سے لے کے اور فالو اپ تک, دیر آر 7 اسٹیپس. صحیح. کسی کو مارکیٹنگ پڑھنی ہو بعد میں پڑھ سکتا ہے مجھ سے. ان 7 اسٹیپس میں ایک بہت ہی کریٹیکل اسٹیپ ہوتا ہے ہینڈلنگ آبجیکشنس. آپ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہو, رولس رائس, بوگاٹی بیچیں, کچھ بیچیں, آبجیکشنس آتے ہی آتے ہیں. ہمارے پاس تو پروڈکٹ بہت اچھی ہے, اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف گفٹ ہے جو ہمیں پیدائش میں مل گیا, ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن پروڈکٹ پرفیکٹ, چاہے کوئی بھی پروڈکٹ ہو, اعتراضات ضرور آتے ہیں. تو ہمارے کورس میں ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ اس ٹاپک پہ ہے کہ اعتراضات کیسے آتے ہیں. اس پہ ہم نے گلوبل سروے بھی کیا. ویسے تو خود بھی ہم نے نکالی چیزیں ماشاء اللہ. منیب صاحب نے امریکہ میں, آسٹریلیا میں اور مختلف ممالک میں لوگوں سے پوچھا کہ اسلام میں کس طرح کے اعتراضات آتے ہیں. تو بہرحال کچھ چیزیں مس ہو گئی تھیں, وہ بھی ہم نے کور کر لی. لیکن اچھا اعتراضات کو بھی 2 لیول 1 میں جو کامن آبجیکشنس, آج ہم لیول 1 کا جو ماڈل نمبر انہوں نے ہٹا دیا, ماڈل نمبر میرے خیال 7 ہے, 5 ہے, اس میں کامن اعتراضات جو عام طور پہ نا گھسے پڑے بھی ہو گئے نا, اسلام تلوار کے دور پہ پھیلا. چلو بھائی خیر گھسا پڑا اعتراض تو ہے, لیکن اس کا جواب بھی مسلمانوں کو نہیں آتا. اس کا جواب بھی آپ ٹیسٹ لیں گے نا, نہیں آتا جواب کہ واقعی میں تلوار کے دور پہ پھیلا یہ ویسے پھیلا. تو بہرحال اور ایک ہمارا جو لیول 2 میں جو ماڈیول ہے اس میں ایڈوانس اعتراضات, مرتد کی سزا, اس کا جواب دے کے آدمی کام جائے نا. یہ کیا کس طرح ڈیفینڈ کریں گے مرتد کی سزا کو؟ یہ اسلام اینڈ سلیوری کیوں ہے بھی اسلام میں اس طرح کے ایسے سوالات ہیں. یہ چیزیں مسلمانوں کو نہیں پتہ, بلکہ مسلمانوں کے دماغ میں خود کنفیوژنس ہیں. تو چلیں اس میں نہایت ہی مشکل سوالات اور نہایت ہی مشکل اعتراضات. ادھر میں آپ سے پوچھوں خلافت کیا ہوتی ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوگا. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, میں جنرل پبلک نا, ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا. لیکن اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. ڈاکٹر سار احمد کہتے ہیں کہ مجھے امریکن امبیسڈر نے پوچھا خلافت کہتے رہے تو ہوتا ہی کیا ہے, بتاؤ تو صحیح, واٹ از خلافت. ڈاکٹر صاحب نے پھر, میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا, کچھ الفاظ میں سمجھا دیا امریکن امبیسڈر کو, دس از خلافت. یہ چیزیں کہاں کلیئرٹی ہیں؟ پوچھیں تو مطلب دائیں بائیں شائیں. تو اگر آپ دعوت لینے آ رہے ہیں خاص نان مسلمس کے پاس, تو بالکل ایک دیکھیں, ایک تو اس کورس کا مقصد دعوت تو ہے, لیکن اگر کوئی دعوت نہیں بھی دینا چاہتا
صرف اسلام پڑھنا چاہتا ہے بہت گہرائی کے ساتھ، اس کے لیے بھی بہت اچھا کورس ہے. بل آپ اس نے سے بڑھ گیا، میں خود سیکھنا چاہتا ہوں. اس طرح کے سوالات ہیں، اس سے آپ کے علم میں خود بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو اب جیسے جو کامن مسکنسیپشنس ہیں یا ہے، اس میں کافی میں جمع کیے. جیسے وومن ایشوز بہت سارے ہیں اس میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میرجز ہیں، سب سے پہلے تو حضرت عائشہ سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر PDO فائل تک معاملات چلے آتے ہیں، جس کو ہم ڈیفینڈ خود بھی شرمندہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کلیئر ہی نہیں باتیں. اس ایکسٹریمزم، ٹیررزم، یہ 9/11 کے بعد بالکل چپیڑ دے دے گا نا ٹیررزم، ایکسٹریمزم کو اسلام کے ساتھ. لوگوں نے خود مسلمانوں نے جہاد کو، ہمارے خود مسلمانوں نے جہاد کو ٹیررزم کو مکس کر دیا. حالانکہ فرق ہے، میری کتاب ہے اسلام، ٹیررزم اینڈ کیا ہے اپنی کتاب کا نام بھی خود ہی بھول گیا، ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ان اسلام. تو اچھا دیکھیں، اس میں ظاہر ہے ہمارے پاس وی ہیو لمیٹڈ ٹائم، اور آلریڈی ہم کافی آگے ہو گئے. تو اور لیکن میں نے بڑا چلیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑے ڈوز اینڈ ڈونٹس، میں بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا چیزوں کو. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں جب بھی اعتراض آتا ہے نا، ایک تو غصہ آ جاتا ہے نا، واقعی میں غصہ آتا ہے، یہ کیا بول دیا اس نے. تو کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس، غصہ کیا تو کام گیا بالکل نا. کسٹمر سروس میں کسٹمر کے اوپر غصہ کر دیا نا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا پھر. تو پیشنس، یہ آلریڈی بہت سی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہے، میں بہت ایکسپلین نہیں کروں گا. پیشنس شو کرنا ہے. ایمپیتھی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ واٹ از ایمپیتھی؟ پوٹنگ یور سیلف ان ادر شوز، فیلنگ ہاؤ ادرس آر فیلنگ. یہ بھی انہوں نے اویس صاحب نے بات کی تھی نا، اپنے دیکھو تم نے اگر گناہ کیا ہوتا تم کیسے فیل کر رہے ہوتے. تو آپ دیکھیں بھائی، اگر میں نان مسلم ہوتا اور اس طرح کا میرا میڈیا نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہوتا تو میں بھی ایسے سوال کر رہا ہوتا. تو امپیتھی شو کرنا، ایک دم غصے میں آ گئے، پلس ریسرچ اینڈ پریپیئر بہت ضروری ہے. کہ ایک بار کے ڈاکٹر صاحب نے لطیفہ سنایا تھا نا، بڑے سیریس آدمی ہوں، میرے ایسے نہیں ہے. کہتے ہیں خان صاحب کو نا ملا ایک بندہ نا، انہیں تلوار کے طور پہ پڑھو کلمہ پڑھو تلوار کے طور پہ. تو ہندو نے کہا چلو خان صاحب پڑھا دو کلمہ. تلوار آ گئی. کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں یار کلمہ تو مجھے پڑھنا نہیں آتا. اور لٹرلی بہت سے مسلمانوں کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. پہلے خود تو پڑھ لو. تو یہ والی چیز ہے ریسرچ اینڈ پریپریشن. ہم اس ماڈیول میں نہ صرف آپ کو ٹیکنیک سکھائیں گے کس طرح کرتے ہیں، مارکیٹنگ سیلس کو دیکھتے ہوئے، یہ سارے اسٹیپس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسلامی علم بہت دے دیں گے. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس نا، پیسے پتہ لیں گے نہیں لیں گے، لیکن مزہ نہ آئے تو پیسے اپنے پلے سے دے دیں گے نا. تو آپ لوگ ضرور آئے نا. صحیح، جو اس میں تو آ گئے ہیں لیکن لمبے والے پروگرام میں آئیے گا، اس میں بور نہیں ہونے دوں گے. صحیح، لطیفے بھی سنا دیں گے کچھ نا، بور نہیں ہوں گے آپ. فوکس آن کور پرنسپلز، اسلام کی بیوٹی کے اوپر اور اس چیزوں پہ ان پہ میرا ٹائم لگاؤں گا نہیں. ہم نے کنسرنس کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو مٹی کے اندر دبانا نہیں ہے. جیسے ہم بعض اپنے بچوں کو کے کنسرنس کو دبا دیتے ہیں مٹی کے نیچے، وہ ان کے کسی ایتھیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ خود بھی ایتھیس بن جاتے ہیں. اور ہمارے آپ ادھر تو نہیں کوئی ایتھیسٹ نہیں بیٹھا ہوگا، اتنے لوگ بھی ملتے ہیں پاکستان میں ایتھیسٹ، اور الٹے سے چیلنج بھی دیتے ہیں ہمیں کہ تمہیں بھی ایتھیسٹ بنا دیں گے. آفر اوپن ڈائلاگ وغیرہ، پھر لیڈ بائی ایگزامپل، وہی رول ماڈل ہونا، اور پیشنس ریزسٹنس. ان میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ آلریڈی وی آر شارٹ آف ٹائم. ڈوز میں ڈونٹس میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، جب بھی اعتراض ہوتا ہے نا، یہ ہم فیس میں بتاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. جب بھی کوئی اعتراض کچھ ہو نہ، بالکل ڈیفینسو ہو جاؤ، بالکل ڈر لگ رہا ہے، ڈر گئے نا، نہ ایک دم ہو جاؤ گے چپاٹ مارا. اس کے بیچ میں ایک ورڈ ہوتا ہے، کون بتا سکتا ہے کیا ورڈ ہوتا ہے؟ ہاں اس کے نہیں ہوتا ایزرٹیو. یو ہیو ٹو بی ایزرٹیو. اپنی بات کو فارورڈ بھی کرنا ہے، نہ ڈیفینسو ہونا ہے نہ اگریسو ہونا ہے. بلکہ ہماری پوری PI میں ٹریننگ ہوتی ہے ایزرٹیونیس اسکلس کے اوپر. صرف یہ سکھانا ہے کانفیڈنٹلی بات کرنی ہے، نہ غصہ نہ بالکل دبک گئے، بات پوری کرنی ہے. ایزرٹیونیس اسکلس کہلاتی ہیں. ایزرٹیو ہونا، پھر اپنی غصے کو قابو رکھنا، بہت صبر چاہیے. انگیج ان یہ ہیٹڈ ڈبیٹس میں نہیں آنا انلیس انٹل کوئی بہت ہی، جیسے انہوں نے جاوید اختر صاحب کی بات کی تھی، وہ بھی ہیٹڈ ڈبیٹ نہیں تھی، بہرحال بعد میں سب نے مل کے ڈنر ساتھ ہی کیا تھا. اوفینسو لینگویج کا استعمال کرنا، بعض میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تبلیغ تو کر رہے ہیں. دیکھیں بانو حسین نے بڑی اچھی بات کی نا، اکثر سچ کڑوا نہیں ہوتا، کہنے کا طریقہ کڑوا ہوتا ہے. اکثر لوگ کہہ رہے اچھا لوگ کہہ رہے کڑوے مزاج کے ہوتے، کہتے ہیں میں تو اسٹریٹ بات کرتا ہوں. ایکچولی اسٹریٹ بات بھی، یہ بھی بات غلط ہے. آپ نے وزڈم کے ساتھ بات کرنی ہے، وزڈم کے ساتھ بات کرنی ہے. سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا، ہمارا انداز بازو کڑوا ہو جاتا ہے. یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو فوکس
اور دوسروں کی نگیٹیوٹی کمزور پوائنٹ آپ اچھا نا بچے تیرا کام یہ اب میں پڑھ نہیں چھوڑوں گا تو ہے نا, تو ایسے ہی کوئی کام نہیں کرنا نا. چلیں اور کیا لکھا ہوا ہے, ڈسمس کنسرنس, کوشش کرنا کہ لوگوں کے کنسرنس کو کرنا, ان کو کوئی مذاق نہیں اڑانا یا ان کو یہ کہنا اس پہ اوپر جیسے میں کہہ رہا ہوں ذرا ٹائم نہیں لگاؤں گا. اور کچھ اور ٹپس ہیں کہ جب بھی کوئی اعتراضات ہوتے ہیں پہلے آپ نے ایون نیگوسیشنس کرتے ہیں نا, بڑی ٹف نیگوسیشن کرنی ہے, پہلے جن چیزوں سے آپ ایگری کیے ہوئے ہیں اس سے اسٹارٹ کریں, اس کے بعد نا دوسری چیزوں پہ آ جائیں. اختلافات والی بات ہے نا, بعضوں کا کریڈٹ کا میچ سے اسٹارٹ کر دیا نا, تو ادھر تو بہت کچھ ہمارا کامن ہے. جب بھی آپ کچھ کام کرتے ہیں جب اسٹف ہوتی ہے پہلے ریپو بلڈنگ ہوتی ہے نا, کامن گراؤنڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور آفر ریسورسز ہماری ویب سائٹ بھی موجود ہے, بکس بھی بہت سی موجود ہیں, انشاءاللہ دعویٰ ہینڈ بک بھی آئے گی, یوٹیوب میں بھی سارے لیکچرز آ جائیں گے, سب کچھ ہمارا گرینڈ پروگرام ہے. لیکن یہ بھی ابتدائی ہے, اس میں ہمارے سپورٹ بنے, ہمیں والنٹیئرس بھی چاہیے, ٹرینرس بھی چاہیے, سب لوگ چاہیے. شروع میں کہتے ہیں ایوری گریٹ آئیڈیا ان دا بگننگ لکس لائک اے اسٹوپڈ آئیڈیا. کوئی بھی کام کرنے چلیں گے کسی نہ کسی کو اعتراض ضرور ہوگا, ان کی پرواہ نہیں کرنی اور اسٹارٹ کرنا ہے. لوگوں کی باتوں میں اعتراضوں پہ چلتے رہے تو کچھ بھی کام نہیں کر سکتے نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہے کیا چھوٹی سی بات لے کے شروع ہو گئے, آلریڈی تبلیغ جماعت وہ تو میں کلیئر کر چکا ہوں, تبلیغ جماعت اور ہمارا تھوڑا منہج بھی الگ ہوگا, تھوڑا وہ بھی الگ ہے. تو سبھی ہمارے دوست ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں. چلیں میں اب ڈائریکٹ آ جاتا ہوں کہ ویسے تو ہم نے بہت سے آبجیکشنس کو اپنے ماڈیولس میں ڈالا ہوا ہے, لیکن ادھر ایک کو لیا ہوا ہے نا سیمپل کے طور پہ ایک کو. لیکن بعض وقت فیل ہوتا ہے سیمپل میں نے غلط لے لیا, کہ بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے, بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں, بھابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں. اب بیوی جب سامنے بیٹھی ہو نا تو ادھر ہینکی پینکی میں کر نہیں سکتا نا. وہ جنہوں نے بات کی تھی نا کہ باتیں کچھ ہو رہی ہیں گھر میں کچھ اور ہیں, تو تھوڑا سا نا یہ کر نہیں سکتا. پر اب دیکھیں ایک بہت ہی جو آبجیکشنس ہیں سب سے بڑا آبجیکشن یہ ہوتا ہے, اسلام جو ہے وہ عورتوں کو بلیٹل کرتا ہے, مسرجونسٹ کہلاتے ہیں, مسرجونسٹ ہوتے ہیں مسلمان. یہ بہت ہی بڑا اعتراض ہے, بہت بڑا اعتراض ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ فیل بھی ہوتا ہے, تو بعض لوگ فیل بھی کرتے ہیں مسلمانوں میں بھی. تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسا فیل کرتے ہیں. اگر آپ سے یہ سوال ہے, اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ تو از اے مسرجونسٹ ریلیجن, یہ عورتوں کو بڑا وہ کرتا ہے, بلیٹل کرتا ہے اور ان کو دبا کے رکھتا ہے, اور بڑا مرد کہتے ہیں پیٹریارکی ہے, پدر شاہی ہے, اس طرح کی چیزیں. تو پہلی بات تو کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اگر کوئی یس بھی کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر فرض کریں آپ کے ساتھ کوئی نان مسلم یہ بات کرتا ہے, یا مسلمان ہی کرتا ہے, نان مسلم کی تو بات کی بات ہے نا, یہ آفس میں لوگ ایسی باتیں کریں گے, سب کریں گے, مسلمان ہی باتیں کرتے ہیں پہلے, نان مسلم بھی کرے گا بہرحال. تو اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تو جو ہے وہ مسرجونسٹ ریلیجن ہے, تو آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے. تھوڑی سی ایکسرسائز ہے ہماری نا, تھوڑا برین اسٹارمنگ کریں. اور منیب اس کے لیے بھی کچھ کیا ہوا ہے, ٹائم کو بھی دیکھ لینا. اسلام پروموٹس اکویٹی مور دین اکوالٹی. ارے تو میں آپ نے میری کتاب پڑھی ہے کس نے, یا پتہ نہیں, ایک پورا چیپٹر ہے اکویٹی ورسز اکوالٹی. Rulings are directly associated with the biological and psychological features. ماشاءاللہ biological میرا ریسرچ پیپر ہے biology of leadership. کون ہے بھائی, تو میرا صحیح لگا, تو بڑی اچھی باتیں کی ہیں, بالکل صحیح بات ہے. میرا پیپر پڑھتا ہے biology of leadership, اس میں ہارمونس ہوتے ہیں, لیڈرشپ ہارمونس, اس کا ذکر کروں گا آج. تم بھی پڑھ کے سنا دو. کیا چیز ہارمونس تو انسان مرد کو دیتی ہے اللہ تعالیٰ. لیڈرشپ ہارمون, ٹیسٹوسٹیرون, these are leadership ہارمون. ہارمونس فور ڈومینیشن, ڈومینیٹ کرنے کے لیے, اور پاور مرد میں زیادہ ہے, خواتین میں کم ہوتے ہیں. This is called the leadership hormone. چلیں, if someone will say to me that Islam oppresses women, I will try to identify their back of mind thoughts behind this. I'll try to figure out why he's saying this, then adjust my response accordingly. Prophet sallallahu alaihi wasallam said the Jinnah is under the feet of the mother. بالکل بہت اچھی بات ہے. That shows respect for women. صحیح ہے نا. اب 90% لوگ اسی حدیث کو نا ماں, لیکن ماں کے علاوہ بیوی بھی ہوتی ہے, اس کے بارے میں بہن بھی ہے,
بیٹی بھی ہے. ابھی ہم بات کریں گے ہر اسپیکٹ سے, لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا. ماں کی تو کیا, ماں کی تو جنت کی ہوا رکشے کے پیچھے لکھا دیکھا ہوا. And all the reason people think that Islam undermines women is mostly due to misconceptions and wrong interpretations of different Islamic traditions and historic. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک حدیث ہے کہ جہنم میں زیادہ خواتین ہوں گے نا. تو میں نے ایک فارنر کی کتاب پڑھی تھی, اس چیپٹر کا نام تھا اسلام مسوجونسٹ, اور اوپر یہ حدیث لکھی تھی نا, جہنم میں دیکھا تھا خواتین زیادہ تھی, اور وہ شو کرنا چاہ رہا تھا نان مسلم کے دیکھو کیا اسلام ہے, دیکھو جہنم میں پہنچ دیا ساری خواتین کو. اسی حدیث کو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, تو اس کا انٹرپریشن انشاءاللہ کتاب آپ کو ملے گی. تو اسی حدیث سے میں اسٹارٹ کیا نا ایک چیپٹر, کہ یہ حدیث کا صحیح انٹرپریشن کیا ہے. وومن فیمنزم اسلام سب سے زیادہ یہ بکتی ہے, یہی ہاٹ ٹاپک ہے. چلیں تیسرا ایک اور کمنٹ پڑھ لیتے ہیں. آئی تھنک مسلم اسلام از کوائٹ ڈفرنٹ. واقعی میں مسلمان تو شرمندہ ہی کر رہے ہیں اس کو اپنے عمل سے. اسلام اصل چیز ہے. The irony of many things called feminist achievements today are already in Islam centuries ago. بہت ہی اچھی بات کی ہے, یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی کیا کیا چیزیں تھیں. But Muslims themselves sometimes fail to live by those teachings. بالکل صحیح بات ہے. اور مسکنسیپشن بھی ہے. ہمارے آفس میں خاتون تھی, میں نے ایسے کہہ دی یہ ونی اور وٹا سٹا, قرآن سے شادی, یہ سب چیزیں نا بین ہونی چاہیے نا. وہ خاتون فرماتی ہیں مولوی نہیں چھوڑیں گے تمہیں. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کیا, میں نے کہا ابھی مولویوں نے بل سبمٹ کرایا کہ ساری چیزیں ختم کرو. یہ پرانی مشرف کے دور کی بات ہے نا, انہوں نے ہی سبمٹ کرایا ایم ایم اے والوں نے کہ اس چیزیں کو سب کو ختم کرو. آپ کہہ رہی مولوی نہیں چھوڑیں گے. بھائی یہ اس طرح کی مسکنسیپشنس, یہ قرآن سے شادی اور یہ دل کرنا, یہ ساری چیزیں ابھی کون سا اسلام ہے؟ قرآن ڈال دیا بس, اسلام تو نہیں ہے نا. اور پڑھیں کہ رہنے دیں بیٹا, پھر میں کیا بولوں. I will ask what are the evidence on the basis of which he or she claims this. Surah Ahzab چل رہے, ان المسلمین, یہ انشاءاللہ یہ آیت آئے گی اس میں. اور even when the Creator addresses mankind, he balanced the mode with gender. Mode with gender. بات کرتے ہیں ایڈریسز. اوکے اوکے. اور بعض تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ساتھ دے رہے ہیں. میں عجیب سی بات کر رہا ہوں, اور مردوں کو تڑی دے رہے ہیں نا. میں کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو why do you think that Islam is oppressive towards women? Define what you mean by oppression. I will try to understand what experiences made them feel Islam. میڈیا بتاتا ہے ایسی باتیں. میڈیا تو اتنا بدنام کرتا ہے. میرے خیال سے اب اس سے جان کیسے جڑا ہے, یہ چھوڑ دیتے ہیں, ٹائم کم ہے. دیکھیں اور نہیں اس میں دیکھیں, ایک تو یہ آپ کو مل جائے گی چیز نا, اس کی پی ڈی ایف مل جائے گی, ہارڈ کاپی نہیں مل سکتی. ہارڈ کاپی خود میں امریکہ سے منگاتا ہوں, امریکہ سے میں چھپتی ہے نا. اور عجیب و غریب بات ہے, اسلامی کتابیں کا چھپ رہی لاس ویگاس میں, اس کے پیچھے لکھا تھا پرنٹڈ لاس ویگاس. تو کیسینو بھی جائیں اور کتاب بھی خریدے ہوئے, تو لاس ویگاس میں پرنٹڈ لاس ویگاس. تو لیکن آپ کو پی ڈی ایف مل جائیں گی, یہ دونوں کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ اور یہ کتاب مل جائے گی پروفیٹ محمد دا گریٹسٹ لیڈر آف آل ٹائم, یہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی. یہ تو ایک دو لوگوں کو ادھر بھی مل جائے گی فزیکل بھی. اچھا دیکھیں, ہم نے ٹریننگ میں کیا ہے کہ بعض اعتراض ہوتا ہے, بعض شارٹ ٹائم ہوتا ہے, تو شارٹ رپلائی بھی ہے اور اس کے بعد ڈیٹیل ایکسپلینیشن. تو شارٹ رپلائی تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے. دیکھیے, ایٹ دا ایڈوینٹ آف اسلام وومن ورلڈ وائڈ فیس سگنیفیکنٹلی پور کنڈیشنز. Islam emerged as a transformative force, granting women a host of unprecedented rights, including the right to own property, education, inheritance, wala. ایک تو یہ بات بتائیے, these rights were revolutionary for the time, and many were not available to women in the Western world until 1900s. اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن آگے آئے گی. شارٹ رپلائی ہے نا, بعض ہوتا ہے شارٹ رپلائی چاہیے. لیکن while men and women are considered equal as human beings, Islam recognized that distinct roles within the family. اسلام بلیوز ان اسپیشلائزیشن. ہر چیز میں اسپیشلائزیشن کی دنیا جا رہی ہے, اس معاملے میں اسپیشلائزیشن کے ہٹ رہے ہیں, کیونکہ ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. ایکچولی نا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. Men are assigned the role of leadership and financial provision, while women are accorded a unique status of high respect. ہند وہی والی حدیث آگے مدر والی. دیکھیے, ہم نے اس طرح کے اتنے سوالات ہیں, اس میں وہ کام نہیں کیا اسلام کو چینج کر دو. ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کہ ہم غامدی صاحب بن کے باتیں بتائیں گے نا.
ہم نے بالکل ٹریڈیشنل اسلام میں اس کو لے کے چلے ہیں, اس کو حکمت سے سمجھایا ہوا ہے. باقی ٹیک اٹ اور لیو اٹ, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن حکمت سے بتانا ہمارا کام ہے. تو کسی چیز کو چینج نہیں کیا, جو ہے بس وہ ہے. تو اب جیسے چلیں تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. جس وقت اسلام نازل ہوا تھا اس سے پہلے کے حالات, بڑی بڑی سیولائزیشنز تھیں. دا گریک سیولائزیشن میں وومن ور ڈپرائیوڈ آف آل رائٹس اینڈ ور لک ڈاؤن اپون. یہ بڑے بڑے فلسفی گزر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا گریک میتھولوجی ایک ان کے خدا بھی بہت سارے تھے نا, زیوس تھے اور پوسیڈن تھے اور پتہ نہیں کون کون تھے, ان کی فلمیں بنی ہوئی ہیں. تو ایک ان کا خدا تھا, وہ نا آگ چرا کے لے کے بھاگ گیا نا. پہلے دنیا میں آگ نہیں تھی نا. یہ ساری گپ شپ ہے, لمبی لمبی پھینکی ہوئی ہے, میں گریک میتھولوجی بتا رہا ہوں. وہ جو ادھر سے نا زیوس کی آگ چرا کے ادھر نیچے لے کے آ گئے. تو زیوس صاحب ہیں بادشاہ, وہ تھے خدا تھے نا, خدا آسمانوں کا خدا نا. انہیں بڑا غصہ آیا کہ جو یہ صاحب ہیں دوسرے والے, انہوں نے آگ ہی چوری کر لی, دنیا والوں کو دے دی. انہوں نے کہا دنیا والوں سے بدلہ لیا ہے نا. بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک خاتون بنائی. پہلے سے مرد ہی مرد تھا نا, صحیح ہے, بالکل جھوٹی کہانی ہے اس پہ. پہلے مرد خاتون بنائی, ان کا نام تھا پینڈورا. ان کو ایک ڈبہ دیا, اس کا نام تھا پینڈورا باکس. اس کے اندر ساری برائیاں, اچھا پہلے سارے مرد تھے اور اچھائی سب اچھائی تھے نا. خاتون آئی برائیوں کے ساتھ, پینڈورا باکس کے ساتھ نا. پھر وہ آئی, پھر ان کا شاید کچھ افیئر والا چلا. تو اس کے بعد جب باکس کھولا گیا تو پھر ساری برائیاں پھیل گئی دنیا میں. یہ وہ سیولائزیشن ہے ارسطو اور پتہ بقراط سقراط, اس سیولائزیشن کی بات کر رہا ہوں. زیوس گاڈ کے اس کا بھی بڑا ذکر ہے نا اس کتاب میں نا, زیوس گاڈ کا خدا کے بارے میں بہت سے جھوٹے خداؤں کا بہت ذکر ہے. اچھا یہ تو حالات یہ ہو گئے گریک سیولائزیشن کے. اس کے علاوہ پینڈورا صاحبہ کا میں پوری اسٹوری سمجھا چکا ہوں. پینڈورا باکس اب آپ کو سمجھ نہیں آ گیا ہوگا پینڈورا باکس کیا ہوتا ہے. وومن ور ڈیگریڈیڈ اینڈ ڈینائڈ آف آل رائٹس ان بیبلون. بابل بڑی زبردست سیولائزیشن تھی. اور if a man murdered a woman instead of him being punished, his wife was put to death. وہ نا انصاف ہوگا ضرور ہوگا, بتا نا ڈرامہ کا انصاف ہوگا ضرور ہوگا. یہ انصاف کیا ہوا, میں کوئی گڑبڑ کروں میری بیوی کو مار دیں گے, صحیح ہے. تو چلیں, تو یہ میں بتا رہا ہوں بیبلون کا پرشین امپائر. وومن ور اسٹیٹس ہوتے ہیں نا, کموڈیٹیز, یہ فیمنسٹ بھی کہتی ہیں نا, کموڈیفیکیشن آف وومن, آبجیکٹیفیکیشن آف وومن. تو خود بھی وہی کر رہی ہیں, خود بھی وہ کر رہی ہیں. تو جب بھی سمجھاتا تھا, اور یہ بیچ سکتے تھے آپ, جیسے آپ اپنی فارم پلاٹ کو بیچ سکتے ہیں. شکر کریں خواتین ابھی پیدا ہوئی ہے نا اسلام میں, نہیں تو ادھر پیدا ہوتی نا, پتنی کتنی کو چڑیل کر کے مار دیا, وچ ہیں. تو ہم بھی جنہیں بھائی. تو رومن امپائر تھی, وہ الگ بات, بھی مذاق چلتا رہتا, تو وہ بھی تو ہمیں برداشت کر رہی ہے نا. Roman law gave no rights to women. A woman could not be the owner of property. یہ تو even ویسٹ میں نا 1839 میں پہلا, مسیسپی میں پہلے دفعہ 1839 میں شادی شدہ عورت کو پراپرٹی رکھ سکتی ہے. اس سے پہلے شادی شدہ عورت کا مسئلہ تھا نا, اگر اس کو وراثت بھی ملی ہے نا تو وہ شوہر کے پاس جائے گی, عورت کو ہی پراپرٹی ہے. 1839 میں مسیسپی پہلا اسٹیٹ تھا, اس نے عورت کو, شادی شدہ عورت کو کہا تھا پراپرٹی رکھ سکتی ہے. اور اسلام نے تو بہت پہلے کہا تھا. اور صحیح پراپرٹی چلیں, یہ کیا بات ہوئی, ایجپشنز تھے, یہ بھی بڑی زبردست سیولائزیشن تھی نا. ایول سمجھتے تھے عورت کو, اینڈ سائن آف ڈیول. صحیح, مطلب کیا 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 ہے, دل چاہتا ہوں جا کے چماٹ مارا, کیا کیا کام کیا انہوں نے. یہ ہمارے انڈین سیولائزیشن. ابھی ہماری ایک رشتہ دار ہیں, بیوہ ہیں, 80 سال کی ہیں, وہ ان کے دماغ میں بھی جب پیسہ آتا ہے تو بہت سی چیزیں اور بھی آتی ہیں. کہتے ہیں سارے مذاہب صحیح ہیں نا, ہندوازم, کرسچینٹی, سب ایک ہی ہے نا. وہ ہوتا ہے نا, جب بیوہ ہے تو میں نے کہا آنٹی ہندوازم میں نا بیوہ کو جلا دیتے ہیں ستی, تو اس میں کیا انسانیت ہے بتائیں. جو چپ ہو گئی, اس سے شاید انکار ہوگا میری بات پہ, لیکن ان کے جلنے کی بات کر رہا تھا میں. بیوہ کو جلا دیتے ہیں, پھر آپ ہوتی نہیں ادھر. یہ کون سی انسانیت ہے, اگر سارے مذاہب صحیح تھے, یہ کون سے جلا دیں, مطلب تک آپ کو جلا دیں گے. تو خاموش ہو گئی وہ. مطلب یہ حالات تھے. عربس کا تو آپ نے سنا ہوگا, بیٹیوں کو سب نہیں کرتے تھے لیکن دفن بھی کر دیتے تھے, لیکن سارے ایسے لوگ نہیں تھے. بہرحال فرانس میں ایک بڑے مزیدار کانفرنس ہوئی تھی نا, اس میں یہ کانفرنس جو ہوتے تھے خاتون ہوتی کیا ہیں, کون ہے نا. تو اس کانفرنس کا نتیجہ بڑے برینس آئے تھے. اس کانفرنس کا نتیجہ تھا اس سن میں ہوئی تھی
کہ یہ خواتین کو صرف مردوں کے لیے بنایا گیا اور ان میں کوئی سول وول بھی نہیں ہوتی سوائے حضرت مریم علیہ السلام کو بخش دیا تھا, باقی جو ہیومن سول ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی ان کے اندر. تو اور یہ آج کل ہمارے انکل تھے نا, ان کا اسلام سے دور دور سے تعلق, کہتے ہیں کیا خواتین کیا ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بیوی ہوا کو بنایا, اس کا کہا انجوائے. یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں, یہ مقصد تھا خاتون کا, ان کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں, مسلمان تو تھے وہ. دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ اب دیکھیں ایول کا ورڈ ایو سے نکلا ہے, ایو حوا علیہ السلام, ایول. سوچو برائی کی جڑ کو ہر مذہب نے اس عورت کو برائی کی جڑ بتایا ہے. ان حالات یہ پڑھیں گے. دیکھیں لفظ کا استعمال کیا, لباس. لباس کیا کیا کرتا ہے انسان کا, بتائے گا کوئی؟ ایپ بھی چھپاتا ہے, میاں بھی ایک دوسرے سے ایپ چھپاتے ہیں, خوبصورت بناتا ہے, ایک دوسرے کی خوبصورتی ہے, حفاظت کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے, برائیں چھپاتا ہے. اس پہ ایک ایگزامپل آ رہی ہے, دوں یا نہ دوں. لباس آپ کی باڈی کو چھپاتا ہے نا. بعض سوئمنگ پول میں فیصلہ ہوتا ہے بھائی خدا کے لیے کپڑے پہن لو, تمہاری باڈی دکھانے کے لائق نہیں ہے, اتنی بڑے تون ہو گئی ہے. سکس پیچ کے ہے نا, سکس پیک کے بعد سکس فیٹس ہو گئے. تو آپ کے جسم کی کمی بیشی کو چھپاتا ہے. صحیح, جو سکس پیکس ہوتے ہیں نا, پتہ وہ بھی ٹریننگ کے دوران سکس پیکس کی باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ جب آپ آئیں گے نا, پتہ ہے بلیک بیلٹ ہمارے پاس. تو یہ وہ کہتے ہیں ریولیوشنری ٹیک وہ تھی ٹیچنگس اسلام کی. کس ماحول میں, اس ماحول میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. اب دیکھیں, اور اس کی وجہ سے مطلب بلکہ ہمارے این ڈی کے ٹیچر تھے اسلامیت کے نا, خیر ان کے بات سے پورا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بیٹوں کو بچایا, آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو بچایا. وہ تو بیٹوں کا مطلب تھا فرعون. انہوں نے جو بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں ان کو بچایا ہے. یہ ہمارے اسلامی ٹریڈیشن تھا این ڈی میں. بات تو صحیح کی تھی لیکن ہم نے کہا بیٹوں کا خیال کر لو ہے تھوڑا سا, ہمیں بچایا, صرف لڑکی کو نہیں بچایا. بہت ہی اچھا ٹیچر تھے, ان کی وجہ سے ہم نے نماز جنازہ یاد کر لی, نہیں تو ابھی تک یاد کی بھی نہیں ہوتی نا. انہوں نے کہا اسائنمنٹ جب بھی قبول ہوگا پہلے نماز جنازہ سنانی ہم نے, تو اس چکر میں ہم نے یاد کر لی. دیکھیے اسلام نے بہت سے رائٹس دیا, اب کچھ لسٹ دیکھ لیں. رائٹ ٹو ایجوکیشن, پہلی یونیورسٹی خاتون نے بنائی ہے, پہلی یونیورسٹی دنیا میں بنی ہے, ایک مسلمان خاتون تھی. رائٹ ٹو بی ٹیکن کیئر آف, نوکری کرے نہ کرے, کرے نہ کرے لیکن مرد کس ذمہ داری اس کی ہے. رائٹ ٹو اون دا پراپرٹی. میں نے 1839 میں پہلی دفعہ مسسپی اسٹیٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو دیا جائے گا. پتہ نہیں شادی شدہ خواتین سے ایک بڑا مسئلہ تھا نا. تو بلکہ میں ہماری کلیگ ہے آفس میں نے کہا دیکھیں اسلام میں نام چینج نہیں ہوتا, جو ہے نا جیسے مسز کر کے نام چینج کر دیا نا, اپنے ہسبینڈ کے نام بھی چلے گا نا. تو میں اپنی کلیگ کو بتا رہا تھا, کہتی تھی بات سمجھے نا, وہ لڑکیاں خود ہی خوش میں نام چینج کر دیتی ہیں شادی کے بعد. وہ خاتون ہی کہہ رہی تھی, ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی کچھ لوگوں کو بری لگی لیکن یہ لڑکی کہہ رہی تھی یہ بعض وقت بھی خوش ہوتی ہے خود ہی نام چینج کر دیتی ہے. لیکن اسلام کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کوئی اونرشپ ٹرانسفر. شروع میں نام چینج ہونے کا مقصد تھا کہ پہلے باپ کی اونرشپ سے اب ہسبینڈ اونر بن رہا ہے. اونر کچھ نہیں, وہ الگ انسان ہے, وہ ہے لیکن ظاہر ایک خاندان کو چلانا ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ رائٹس ہیں, آپ کے انہیریٹنس ہیں, اور رائٹ ٹو چوز این ہسبینڈ. اس میں تھوڑا فقہی اختلاف ہے, اس طرح میں نہیں آؤں گا, کچھ تھوڑا فرق ہے. تو رائٹ ٹو چوز این ہسبینڈ, رائٹ آف ان ٹیک کیئر, رائٹ ٹو ارن منی. اگر وہ کوئی کمانا کوئی حرام نہیں ہے سچ, لیکن ذمہ داری اس کی کمائی کی نہیں لگائی ہوئی. اگر آپ سمجھتی ہے کوئی خاتون کے اسلام کے حدود کو بریک کیے بغیر پیسہ کما سکتی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن ذمہ داری اس کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارا. فریڈم آف ایکسپریشن, جب ایک زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بڑے مہر بڑھتے آ رہے ہیں تو انہوں نے پابندی لگانا چاہ رہے تھے. حضرت عمر, ان کا تو نام سن کر ڈر لگتا ہے تھوڑا نا. تو ایک بوڑھی خاتون نے کہا عمر
اللہ کے اس کے رسول نے جو ہمیں حق دیا اسے کیسے تم چھوڑ سکتے ہو؟ انہوں نے قربان نہیں لگائی. قرآن میں ایک ورڈ کیا قنطار کا ورڈ استعمال ہوا ہے, خزانے. تم کیسے ہو سکتے ہو کہ اس کے اوپر لپٹ لگا دو؟ حضرت عمر فوراً مان گئے, کہتے ہیں جی بوڑھی عورت نے عمر کو اسلام سکھایا, وہ تو یہ ایکسپریس کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن, گیونگ انپٹ ان پولیٹیکل اینڈ پالیسی میٹرز. ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام میں خاتون ووٹ دے سکتی ہے کیا؟ ووٹ الیکشن میں ووٹ, عجیب سا سوال ہے. ووٹ کیوں اسلام میں ووٹ ہی نہیں ہوتا تھا پہلے؟ تو یہ ہوتا تھا. دیکھیں جب حضرت عمر کے بعد جب 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ آپ میں سے کوئی خلیفہ بن جائے, ایک پوری ایک لمبی سٹوری ہے. اینڈ میں صرف حضرت عثمان رہ گئے تھے اور حضرت علی رہ گئے تھے, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ میں فیصلہ کروں گا نا, کہ اگر تمہیں بنا دو میں وہ ہو رہا ہوں. پھر کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ہر ایک سے پوچھا مدینہ میں, اور گھر میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین سے پوچھا کہ کون خلیفہ ہونا چاہیے. یہ میں تقی عثمان صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں, تو حیرت کی نہیں ہے کہ میں آپ کو بک بھی بتا دوں گا. ہر چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. تقی عثمان صاحب کی کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات, کیونکہ اس میں ہمارے کورس میں بہت سے پولیٹیکل چیزیں بھی آئیں گی نا. اس میں حیرت ہوتی ہے, یہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں, تو اسے بتانا ہوتا ہے بھائی یہ ریفرنس ہے. تقی عثمان نے کہا پڑھے, مجھے نہیں پڑھنا, تقی عثمان صاحب پڑھ رہے ہیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ پولیٹیکل میٹرس ہیں, یہ اس میں بالکل بلینک ہوتے ہیں ہم لوگ ایز اے مسلم. اثر کیا نماز چلیں, اچھا اس کے بعد کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ ان صاحبہ کو آپ جانتے ہیں, جان رڈلی صاحبہ کون تھی ہیں؟ یہ تھے طالبان کی قید میں آگے بھی. اس کے بعد طالبان نے کہا تھا قرآن پڑھ لو پھر چھوڑیں گے تمہیں نا, بعد میں پڑھ لینا. پڑھ لیا مسلمانوں نے, قرآن خود ہی کش لیتے. وہ کہتی ہیں ان کا آرٹیکل پورا اس کتاب میں موجود ہے, کتاب آپ کو مل جائے گی ریفرنس کے ساتھ. A careful reading of the Quran shows that just about everything the Western feminists fought for in the 1970s was available to the Muslim woman 1400 years ago. جیسے میں نے ووٹ کی بات کی نا, یہ بلکہ فیمنزم کی تحریک جو فرسٹ ویو تھی نا, اس کے 3 ویوز ہیں. پہلی ویو ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ ہمیں ووٹ کی, تو اسے کہتے ہیں سفریج, ووٹنگ کا سفریج. تو ایک تو ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ووٹ تو دینے کی اجازت دو نا, یہ فیمنزم کی تحریک اسٹارٹ ہوئی نا. اس کے علاوہ پھر اور بھی چیزیں تھی بہت ساری نا. تو اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف خواتین سے پوچھ رہے ہیں کہ کون خلیفہ ہونا چاہیے. اب اس زمانے میں اس طرح ووٹنگ تو نہیں ہوتی نا بہرحال, لیکن امرہم شورا بینہم, مشورہ ضرور ہونا چاہیے خلافت میں. تو ابھی میرے خیال سے ہم نا عصر کی نماز کا بریک کرتے ہیں. اوکے, وی آر ری اسٹارٹنگ. اچھا, ابھی تک ہم نے بات کی تھی کہ کن حالات میں اسلام آیا تھا, پھر اسلام نے کس طرح ریولیوشنری ٹیچنگز دیں, اور جو فیمنسٹ جو 1970s میں, مطلب یہ گواہی بھی کسی پیدائشی مسلمان کے نہیں ہے. جو میں نے کہا آپ نیٹ میں خود چیک کیے گا, ووٹ کا رائٹ کب ملا خواتین کو, یہ ملا تو یہ کب ملا. تو ایک ریولیوشنری جو ٹیچنگس ہیں اسلام کی. بہرحال فیمنزم کے اس چیز کے اوپر کہ دیکھیں فیمنزم میں ساری چیزیں آ رہی ہیں, سب غلط نہیں ہیں. ایک ریڈیکل فیمنزم ہوتا ہے, فرسٹ ویو آف فیمنزم, سیکنڈ ویو فیمنزم, تھرڈ ویو, ایک اسلامک فیمنزم بھی ہوتی ہیں, وہ ڈینجرس ہوتی ہیں. وہ بھی ان کا میں بعد میں بتاؤں گا اگر ٹائم ملا تھا. ان کے بھی ایک دم غلط ارادے ہیں نا. اسلامک فیمنسٹ وہ دیندار بچوں کی بات نہیں کر رہا, خطرناک بچوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ اسلامک فیمنسٹ نا. اس میں جوئش فیمنزم ہے, کرسچن فیمنزم بھی ہے. وہ دین کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ دین کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے حساب سے. کہتے ہیں فقہ ہے نا سارا مردوں نے لکھ دیا, مردوں نے اپنے حساب سے لکھ دیا نا, ہم لکھیں گے اب نا. آپ کچھ خواتین میں نہیں ہوں گے وہ جماعت کرا رہی ہیں, باقاعدہ پڑھنے وہ تھیں, وہ مسلم فیمنسٹ ہیں. تو فیمنزم میں اگر دے آر ٹاکنگ اباؤٹ وومن رائٹس تو بھائی ہم خود حاضر ہیں, لیکن فیمنزم میں الٹی سیدھی کی باتیں کر رہی ہیں تو پھر ہم وہ تو جو آزادی مانگ رہی ہے تو مجھے حاصل نہیں ہے. میں خود ابھی امی کو بتا کے آیا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں, کب آؤں گا. اب تو بوڑھا نہ ہونے والا ہوں, تو اس پہ کوئی اگر ماں پوچھ رہی ہے بیٹی سے تم کہاں جا رہی ہو تو اس سے مائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ماں پوچھتی, ابھی تک بچے ہیں. تو بہرحال اسلام ہر چیز کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہے, ہم بے نیاز نہیں ہیں. اور ہماری خیریت اس میں کہ اللہ کی بات کو سمجھیں اور عمل کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر بھی عمل کریں. تو بہرحال دیکھیں اسلام کا اگر ایک سلوگن ہو نا, جو کیپٹلزم کا سلوگن ہے لبرٹی, ادھر اسٹیچو آف لبرٹی بھی ہے. کمیونزم کا سلوگن ہے
इक्वालिटी, फोर्स इक्वालिटी है उधर, कोई आज़ादी नहीं है। इस्लाम की अगर कोई नारक है, जस्टिस है, अदल, निज़ाम अदल भी कहते हैं ना, जस्टिस, तो आपको हर चीज़ में जस्टिस नज़र आएगा। तो चाहे वो माशी निज़ाम हो, चाहे वो पॉलिटिकल निज़ाम हो, चाहे वो सोशल निज़ाम हो। सोशल निज़ाम में जो भी निज़ाम बनाएगा, अगर इंसान बनाएगा ना, या तो मर्द होगा या खातून होंगी, और दोनों बायस्ड ही होंगी। अल्लाह ताला जो है ना मर्द है ना औरत है। अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है, हमारा सारा सॉफ्टवेयर अल्लाह ताला ने बनाया है, सब कुछ किया है। अल्लाह ताला ये जो जस्टिस दे सकता है वो ही ट्रू चीज़ है। जो ख़वातीन, जो बाहर की ख़वातीन बाज़ कह रही होती हैं हम लोग फंस चुके हैं, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम घर में बैठ सकें। हम घर से निकल के हो गए ना, हमने कहा था बिल्कुल इक्वल हैं वो हैं, तो चक्कर में अब मर्दों के मज़े आ गए ना, जाओ खुद ही संभालो अपने आपको, हम नहीं दे रहे। तो बहुत सी ख़वातीन कहती हैं नौ से हम फंस चुके हैं। लेकिन हर चीज़ फेमिनिज़म में गलत नहीं है, हर चीज़ नहीं है। ये किताब इंशाल्लाह आपको पूरी मिल जाएगी। तो अब जैसे इस्लाम ने हर चीज़ में जस्टिस बताया है, तो इसमें भी सोशल सिस्टम में की सबसे बड़ी इकाई है मर्द वर्सेस औरत। तो देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलीजन है। देखें, अब हम इस्लाम के जस्टिस को 3 पहलुओं से, एज ह्यूमन बींग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और रिस्पेक्ट, ऑनर, गुड ट्रीटमेंट के हिसाब से ना। इत्तेफाक से ये तो हमने पहले ट्रेनिंग बनाई थी परसों में, हमारी अम्मी के कमरे में जाकिर नाइक का प्रोग्राम चल रहा होता है ना, तो जाकिर नाइक भी ये बता रहा था। जाहिर सब भाई हैं हम सब लोग, वो मशहूर हो गए, मशहूर नहीं हुआ, सब जो भी सही बात करेगा, जाकिर नाइक भी ये बता रहा था, सेम बात बता रहा था। तो एज ह्यूमन बींग्स देखते हैं, एक चीज़ में अल्लाह ताला ने मर्दों को थोड़ा सा फजीलत दी हुई है, एक चीज़ में ख़वातीन को ज़्यादा फजीलत दे दी है, एक चीज़ में बिल्कुल बराबर रख दिया है। अब इन तीनों एस्पेक्ट्स में अगर हम देखते हैं, एक तो एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान है, इंसान होने के नाते कोई ऊंच नीच नहीं है। एज पर इस्लाम, नो वन इज़ ऑफ सुपीरियर और इन्फीरियर कास्ट जस्ट बेस्ड ऑन जेंडर। एन मुमकिन है कि जो मर्द, जो शौहर, वो वर्स्ट है ना, कुरान में ज़ालिकल अनाम, चौपाएँ, इसकी एग्जांपल है हमारे फ़िरौन जो थे, फ़िरौन जहन्नुमी इंसान, उनकी बीवी जो थी आसिया रज़ी अल्लाह ताला ने उनका कहेंगे अलैहिस्सलाम, तो वो जन्नती खातून थी। उनकी दुआ तो अल्लाह ताला ने कुरान में कोट की है। तो शौहर हो सकता है बिल्कुल जहन्नुमी हो और बहुत ही अच्छा इंसान, बुरा इंसान हो, बल्कि वो कुरान के हिसाब से इंसान ही ना हो, ज़ालिकल अनाम बलहुम अदुल, और ख़ातून हो सकती है जन्नती कि उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने कोट कर दिया। तो इंसान होने के नाते कोई मसला नहीं है। इस्लाम में मुस्लिम ख़वातीन हीरो मुस्लिम ख़वातीन भरी हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। क्या इन्होंने शौहर को सपोर्ट किया है? इनिशियल सपोर्ट तो दरअसल अपने माली तौर पे भी और इसके तौर पे भी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बल्कि मैं आर्टिकल पढ़ रहा था फेमिनिज्म के में, बड़ी रिसर्च की मैंने ना, बल्कि एक आर्टिकल में लिखा था इस्लाम की पहली फेमिनिस्ट आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उन्होंने कहा ये थी फेमिनिस्ट ना। अगर ऐसा फेमिनिज्म अगर ये है तो वाकई में वी आर विद इट। अगर फेमिनिज्म ये है कि एलजीबीटी बन जाओ, ये कुछ ऐसी बातें कर लो, तो वो तो लानती चीज़ है। तो कुछ फेमिनिस्ट ने आयशा को सबसे बड़ा फेमिनिस्ट करार दिया है। तो ऐसे नहीं ख़वातीन को दबा के रख दिया। इस तरह ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती थी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उड़ जाते थे। राबिया बसरी, जिन लोगों को थोड़ा तसव्वुफ़ वाला शौक़ है, राबिया बसरी साहिबा का नाम आता है। हज़रत ज़ुबैदा, ये कौन थी? हाँ, उनकी बीवी थी ना। इन्होंने नहर ज़ुबैदा बनाई थी। हाँ बिल्कुल, नहर ज़ुबैदा बनाई थी, बड़ा अच्छा ख़ौफ देखा था। तो ख़वातीन, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने वाली ख़वातीन थी पहली, मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी मुसलमान खातून ने बनाई थी। जो लोग बाहर हैं उनको अंदर ही बुला लो, भाई चाय लेके अंदर आ जाओ। हाँ, जब तक बन नहीं गई उन्होंने रोज़ा रखा है। अच्छा ओके, हो सकता है, मुझे इसका थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन वो शौहर के मुकाबले में तो बहुत अच्छी थी। सही है। और चाहे मुसलमान औरत हो, चाहे मुसलमान मर्द हो, दोनों को सवाब मिलेगा। ये वाली आयत सही थी, किसी ने कोट की थी ना, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात, सब दोनों जेंडर्स इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि कुछ ख़वातीन को थोड़ा शिकायत तो नहीं कहनी, थोड़ा ये था कि हमारा ज़िक्र कम आया कुरान में ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाइश पूरी कर दी। अब अल्लाह ताला उनकी फरमाइश पूरी कर रहा है तो हम क्यों ना करें? अल्लाह ताला फरमाइश पूरी कर रहा है तो हम क्यों ना करें? तो चाहे मुसलमान मर्द हो, चाहे मुसलमान औरत हो, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाले औरतें, देखिए इस नाते तो सब बराबर हैं, उसमें तो मर्द कम भी हो सकता है।
اب اگر ہم دیکھیں ادھر یہ اصل چیز ہے جس کے اوپر نا ہماری فیمنسٹ خواتین کو اور سب سے زیادہ مسئلہ ادھر ہوتا ہے نا، وہ ہے دیکھیں اسلام میں لیڈرشپ کی بہت اہمیت ہے. ابھی لاسٹ ویک میں نیول اکیڈمی میں لیڈرشپ کے اوپر لیکچر دے رہا تھا، تقریباً 800 کا ہال تھا نا، 800 کا ہال. تو ادھر اس ٹاپک میں دیا تھا اسلام میں لیڈرشپ، اور اسلام لیڈرشپ فار دا فوجیز، یہ میرا ٹاپک تھا نا. اور فوجی بیٹھے تھے نا، ادھر میں نے وہ حدیث ہے نا کہ تم میں سب ہر ایک کی چرواہے ہے، اور ہر ایک کو اس کی فلاک کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں بالکل، کیا کہہ رہے ہیں، تو بولیں زور سے بولیں. بالکل، ہر ایک چرواہے ہے. تو اسلام میں لیڈر تو ہر ایک ہی ہے، اور اسی حدیث میں ہر ایک ہے. کوئی سے اپنے گھر کا لیڈر ہے، کوئی ملک کا لیڈر ہے، جو اتنا بڑا لیڈر ہے اتنی زیادہ وہ ہے. اور اسی حدیث میں جو آپ نے بتائی ہے، اس میں یہ ہے کہ اور آدمی سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. مطلب عورت بھی لیڈر ہے گھر کی، اور عورت تو اس حدیث کو اور پڑھے نا، عورت سے ہی پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں، اور شوہر کے گھر کے بارے میں، اور شوہر سے اوور آل فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اسلام میں تو لیڈر از انسکیپیبل، ہر ایک لیڈر ہے، ہر ایک لیڈر ہے. تو ایون دو لوگ جائیں تو ایک کو امام جو نماز پڑھی ہے کسی کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے، تو دو افراد جو ایز اے انسان بالکل ایکول ہیں، ایک مرد ہیں، خاتون ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے. لیکن جب وہ مل کے پہلا یونٹ بناتے ہیں، اس میں پھر اللہ تعالیٰ جب کلیکٹیو چیز ہوتی ہے لیڈرشپ پہ بہت زور ہے، بہت زور ہے. تو اس میں پھر کچھ وجوہات کی وجہ سے مرد کو ایک ایڈمنسٹریٹولی لیڈر بنا دیا گیا. اس میں یہ سب سے زیادہ دکھتی رہ گیا نا، سب سے زیادہ دکھتی رہ گئے. اور یہ جو آیت ہے نا، اس سے تو فیمنسٹ کو چڑ ہے. اور میں نے اسلامک فیمنسٹ کو سن رہا تھا، اس آیت کو چینج ہی کر رہی تھی نا. ایک آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں ایران سے آئی ہوئی تھی ایک نا، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا. پورا لیکچر میں سنا تو اس آیت کا ایسا ترجمہ کیا کہ ہنسی آ رہی تھی، ایسا ترجمہ کیا انہوں نے. اور اب اس کے ترجمے دیکھیں، اس میں اب اللہ تعالیٰ نے قوام کا ورڈ استعمال کیا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ پورا اوور آل ڈائریکشن سیٹ کرے گا لائف کے لیے، فیملی کا. اور قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماسٹر ہے اور دوسرا سلیو ہے. یہ والے ورڈنگ ہے ایگزیکٹلی تقی عثمانی کے بتا رہا ہوں میں. تقی عثمانی تو میں ایک چیز کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے نا، انہوں نے یہ ان کے انگلش کے ورڈ نہیں کہے تقی عثمانی کے نا. کوئی ماسٹر اور میڈ یا سرونٹ کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اور ہاں. اور اسلام میں کانسیڈر لیڈر آف دا نیشن از دا ٹرو سرونٹ آف دا لیڈر. ابھی لیڈرشپ میں میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے، ڈفرینٹ قسم کی اسپیشلائز برانچز ہیں لیڈرشپ کے نا، جیسے کیرزمیٹک لیڈر، ٹرانزیکشنل لیڈر، ٹرانسفارمیشن لیڈر، ٹاکسک لیڈر بھی ہوتا ہے، ٹاکسک لیڈر، اوتھینٹک لیڈر، ایتھیکل لیڈر. اس میں ایک نئی ٹرم ایک ہے سرونٹ لیڈر. اسلام کا تو کانسیپٹ بھی سرونٹ لیڈر والا ہے. یہ لیڈر ہوتا ہے وہ سرو کرتا ہے. اور اب یہ لیٹسٹ لیڈرشپ لٹریچر میں سرونٹ لیڈرشپ کے اوپر بڑے ریسرچ پیپر لکھے آ رہے ہیں. وہ ہوتا ہے نا خادم اعلیٰ ہیں چیف منسٹر کے خادم اعلیٰ، خیر وہ تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں، لیکن واقعی میں خادم اعلیٰ. اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ماڈرن لیڈرشپ لٹریچر میں سرونٹ لیڈرشپ. تو بلکہ ایک نیوی کے وہ فوجی کہتے ہیں کہ اچھا میں خاندان کے لیڈر، میں نے کہا ہے تو صحیح، لیکن آپ سرونٹ لیڈر ہیں، آپ نے سرو کرنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے کہ فرعون بن کے بیٹھ جانا ہے. یو ہیو ٹو سرو بٹ یو آر دا لیڈر. تو جیسے یہ حدیثیں ہیں کہ if anyone who has been given responsibility regarding any matter concerning Muslims، اور خاندان میں ہمارا مسلمانوں کا یہ ہے، he ignores the needs of the Muslims, neglecting their distress and withdraws himself, Allah in the hereafter will ignore his needs and distress and withdraw for him. اللہ نہیں چھوڑے گا. پھر آپ کو رسپانسبل بنایا گیا اپنے خاندان کے لیے، آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو اللہ نے نہیں چھوڑنا آپ کو. اور جس کو اللہ نے پکڑ لیا، Allah will forbid paradise to the one whom Allah gives supervision of the people and he dies neglecting to his obligations. تو اسلام میں لیڈرشپ ایک ذمہ داری ہے، اور سرونٹ لیڈرشپ کا ایون ویسٹ میں لٹریچر آ رہا ہے سرونٹ لیڈرشپ. تو آئندہ کوئی کسی سے کہے نا مرد لیڈر ہوتا ہے، کہے گا ہاں ہوتا تو ہے، سرونٹ لیڈر ہوتا ہے. Who serves، یہ تقی عثمانی کو ووٹ کر رہا ہوں میں، تقی عثمانی صاحب کو. یہ سارے ورڈ وہی ہیں. For running the family affairs, the man is indeed in charge, but the husband and wife are. یہ تقی عثمانی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ اصل میں تو ایک تو لیڈر تو ہیں، لیکن اصل میں دوست ہیں. ہسبینڈ وائف دوست، دو اچھے دوست ہیں.
جن میں سے ایک نے دوسرے کو لیڈر بنا دیا. اور میاں بیوی کے اندر جو محبت ہوتی ہے اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بولا ہے. یہ آیت میں بھی ریفرنس نہیں ہے لیکن نشانی بولا ہے. بلکہ میں سوچ رہا ہوں کبھی اس ٹاپک پہ ریسرچ کروں اس کے اوپر اور جا کے نا. تو ایک دوستی والا رشتہ ہے, محبت والا رشتہ ہے, لیکن ایک نے دوسرے کو لیڈر بنا دیا ہے, لیڈر بنا دیا ہے. ایسا نہیں کہ غلام یا سلیو والا رشتہ ہے, بلکہ وہ تو الٹا کام جو سرونٹ لیڈر ہے, سرونٹ لیڈر. یہ اس کے علاوہ یہ بالکل تقی عثمانی کے ورڈ ہیں. دے آر لائک ٹو فرینڈس ٹریولنگ ٹوگیدر آن دا جرنی اینڈ ون اپوائنٹنگ دا ادر ایز اے لیڈر. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, تقی عثمانی صاحب کے الفاظ ہیں. وہ بڑے آدمی ہیں, ان کا نام لے لیتا ہوں اپنے چھوٹے آدمی کی, تاکہ میری بات پہ وزن آ جائے نا, میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں. This friendship is in husband and wife, however, is about some requirements and certain matters. These include bearing the whims and airs. تقی عثمانی صاحب نے ایسے ورڈ استعمال کیا, اس کا مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوں گا. کیا ہوتا ہے وہ whims and airs؟ These include bearing the whims and airs of the wife, which does not change the role of the one in charge. اب whims and air کیا ہوتا ہے؟ ناز و نخرے, ناز و نخرے. بلکہ انہوں نے لکھ دیا چھوٹی موٹی بات بیوی نہیں مانگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ کچھ مسئلہ ہو گیا تو بیوی کے نخرے بھی اٹھانے ہیں. تو کہتے ہیں مولوی سارے خواتین کے خلاف ہیں, مولوی بتا رہے ہیں. مولوی تو مجھے خود فیمنسٹ لگتا ہے, خود فیمنسٹ لگتے ہوئے نا. وہ کافی لینینٹ ہے, میں نے دیکھا کافی معاملات نا. یہ تقی عثمانی صاحب کا ورڈ ہے کہ ان کے نخرے اٹھانا, ناز و نخرہ بھی دکھائے گی وہ. حضرت عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر رشتے آپ دیکھیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سمجھ جاتا ہوں جب تم مجھ سے تھوڑی ناراض ہوتی ہے, ایگزیکٹ ورڈنگ یہ ہوتے ہیں, جب تھوڑی تم سے ویسی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو کہ ابراہیم کا خود اللہ, اور تم خوش ہوتی تو کہتی ہو کہ محمد کا اللہ. ایسے ہی کوئی ورڈ تھے نا. بس دیکھیں سنت ہیں باتیں. تو نازے رکھ رہے اٹھانا کوئی, یہ تو مولوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو اور دیکھیں گھر کا لیڈر بنا دیا ہے تو, لیکن اسلام کی یہ بھی تعلیمات ہیں کہ امرہم شورا بینہم, معاملات اپنے مشوروں سے چلاؤ. بلکہ ہم تو کہتے ہیں بیوی پہ چھوڑ دو نا, انہی کے اوپر چھوڑ دو گھر ور نا. بقول طارق مسعود صاحب کے بیوی نے 6 انڈے کہہ دیے لانے کو تو 12 نہیں کرو بھائی, ایسے چلنے دو, 6 ہی لا کے دو, 12 نہیں کرو. صحیح ہے نا. بلکہ ایک لطیفہ تھا, ایک صاحب کہتے تھے ہمارے گھر میں کوئی بھڈا ہی نہیں ہوتا, چھوٹے معاملات میں نے سارے بیوی کو دے دیے ہیں, بڑے معاملات میں خود کرتا ہوں. تو چھوٹے معاملات کیا ہیں کہ کس بچے کا کہاں ایڈمیشن کرانا ہے, کھانے میں کیا پکے گا, یہ کام کون کرے گا, یہ کیا ہوگا, کیا کرنا ہے, تنخواہ کہاں خرچ ہوگی, یہ سارے چھوٹے معاملات میں نے بیوی کو دے دیے ہیں. تو دوسرے نے کہا تو سارے معاملات ہو گئے, تو بڑے معاملات تم کیا کرتے ہو؟ کہتے بڑے معاملات میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں سی پیک چلے گا نہیں چلے گا, صحیح عمران خان کو رہا کیا جائے نہ کیا جائے, فارم 47 میں حکومت بنے یا صحیح بنی تھی غلط بنی تھی, کہ ہم نے اسرائیل پہ اپنی فوجیں بھیجنی ہے نہیں بھیجنی, یہ معاملات میں دیکھتا ہوں. اور بڑے معاملات سکون سے چل رہے ہیں. یہی کام کریں نا, کام یہی ہونا چاہیے نا, چھٹی. تو خواتین کو مشورے میں شامل رکھیں, کوئی ظالم شوہر نہیں بننا اپنے. اور اس میں سیرت کو دیکھیں, بلکہ ظالم دیکھیں, اسلام دین فطرت ہے. یہ میں بچپن سے سن رہا ہوں لیکن سمجھ میں بعد میں آیا جب واقعی میں سمجھا. فطرت کے خلاف نہیں کیا. دیکھیں وہ فیمنسٹ ایک ورڈ استعمال کرتی ہیں, سوشل کنسٹرکٹ ہے یہ, بس سوسائٹی نے کوئی لیڈر بنا دیا مرد کو, باقی تو کچھ نہیں ہے. اچھا لیڈر وہ ہر جگہ ہے. ایک دفعہ میں ایتھیسٹ کہہ رہا تھا کہ یار ہماری میل ڈومنٹ سوسائٹی ہے, میں نے کہا فیمیل ڈومنٹ سوسائٹی دکھا دو ورلڈ میں نا. میرے پاس اس بک میں رشیا کی فگرس ہیں, ڈیٹا, رشیا کی ریسرچ, امریکہ کی ریسرچ, ہر جگہ ریسرچ موجود ہے. ہر سوسائٹی میل ڈومنٹ سوسائٹی ہے. اس میں سارے ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے نا. تو یہ کیونکہ ایک بلکہ ویسٹرن آتھر کہتا ہے کہ یا تو اس کا ایک طریقہ ایک یہ ہے کہ سارے مردوں نے مل کے ایک سازش کر دی خواتین کے خلاف, سب مل کے بیٹھے کہیں, انہوں نے سازش کی یار ہم نے قبضہ رکھنا ہے. یا تو اس چیز سے وہ بلیو کر دو, اس کے ویلڈ سائنٹیفک ریزنس ہیں. ابھی میں نے کہا تھا اب لیڈرشپ میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, بار بار بتاتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس تھے. ایک تھا بایولوجی آف لیڈرشپ, ہارمونس, لیڈرشپ ہارمونس ہوتے ہیں. یہ ٹیسٹوسٹیرون ہے نا, یہ ایگریشن ڈومینیشن شو کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو, کہ نیچر بھی اللہ نے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ خواتین میں بھی ہوتا ہے. جن خواتین میں ہارمون بڑھے آتا ہے نا وہ عجیب سی ہو جاتی ہیں, پھر ان کے بال بھی اگنے شروع ہو جاتے ہیں.
یہ سارے معاملہ شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں. اور تو یہ ہارمونس جو لیڈرشپ ہارمونس اور بھی ہے، یہ مرد کے پاس ہیں. اسلام نے کبھی نیچر کے خلاف بات نہیں کی، لیکن نیچر کے خلاف بات نہیں کی، لیکن اس کو چینلائز کیا. اب چینلائز کرنے کے لیے یہ چیز آ گئی نا، تھوڑا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے ہمارا. ایک تو بن کے لیڈر ہے تو خوب ظلم کرتا پڑے، مارتا پڑے، کرتا پڑے، لیکن بہت زیادہ اس کو قدغنیں لگا دی ہیں کہ حسن سلوک کے اوپر. ابھی تیسرا پوائنٹ ہے آنر، رسپیکٹ اینڈ گڈ ٹریٹمنٹ. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مقام دیا ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، ماں کا تو سب کو پتا ہے نا، باقی لوگوں کا. اس میں وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بڑھا دیا ہے، اور یہ بڑھانا ضروری تھا. مرد کے بعد لیڈرشپ ہے، لیڈر ظالم بھی ہو سکتا ہے. پہلے اس سے کہتے ہیں یو آر دا سرونٹ لیڈر. سرونٹ لیڈر ہو، مشورے سے کام کرو، اور محبت جس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بولا ہے، اپنی نشانی ہے میاں بیوی محبت. اور اس کے بعد یہ قدغنیں لگ رہی ہیں نا. دیکھیں انسان کے اندر سیکس کا ایک عنصر ہے نا، تو شادی حرام نہیں کی، دیر از نو مونسٹسزم ان اسلام، لیکن شادی کا یہ شادی کرو، یہ نہیں کہ دوسرے کام کرتے کرو. اس طرح کے بہت سے ایگزامپلس ہیں اسلام نے نیچر کے اوپر رکھا ہے، لیکن چینلائز کیا ہے، بے قابو نہ ہو جائے. تو بے قابو ہونے کے بچنے کے لیے اتنے سارے انسینٹو دیے ہیں. جیسے اب جیسے میں چلے مدر کا تو سب کو ہی پتا ہے، اس کو میں زیادہ نہیں کروں گا. زیادہ تر لوگ پھر یہ چیز لگتا ہے نا ماں کا مقام، تو بہر اس کو تو میں نہیں کروں گا کیونکہ آلریڈی سب کو پتا ہے. مدر بھی ہو سکتی ہے خاتون. ڈاٹر، ایک ہمارے آفس میں ایک صاحب ہیں، ان سے ایسی میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار پتہ ہے جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا پٹ پٹا کے جائیں، ویسے تو چانس کم لگ رہا ہے. تو کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں تو جہنم کے آپشن کو سوچتا بھی نہیں ہوں. میں کہا سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے تھوڑی ٹھکائی ہوئی پھر جائیں. اچھا یہ ان سے بات ہوئی نا، پھر میں لاہور میں تھا، ان کی کال آئی نا میرے پاس، بلکہ میں نے کال کی جب ان کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی تھی. میں نے کہا لائک صاحب آپ نے اس دن کہا تھا میں جہنم کے آپشن کو سوچتا بھی نہیں ہوں. اس وقت تو میں سمجھا پتہ نہیں فضول بات کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، واقعی میں لگ رہا ہے کہ صحیح بات کر رہے تھے آپ صحیح بات کر رہے تھے. جہنم کا آپشن آپ کے لیے لگ نہیں رہا کوئی. اب دیکھیں ان حدیثوں میں پڑھ کے لگ رہا ہے کہ جہنم کا آپشن اگر آپ نے صحیح تربیت کی ہو. اور one upon whom the trying responsibility of raising daughters was placed, and he fulfilled his responsibility in a good manner, treating them well. For him these daughters shall be means of protection from hell. میں کہا ایک صاحب واقعی میں اب لگ رہا ہے کہ جہنم کا آپشن اپنی ہے نہیں. ہمارے تو 2 بیٹے ہیں، ہمیں کچھ اور کوئی اور اسکیم پکڑنی پڑے گی. بیٹی میری کوئی نہیں ہے. whoever has a girl، دیکھیں اس میں تو یہ بریکٹ میں سسٹر ڈاٹر سب کچھ لکھا ہوا ہے. whoever has a girl, daughter, sister, etc. under his guardianship, and he neither buries her alive، نہ اسے زندہ گاڑتا ہے نہ انہیں نفرت کرتا ہے. اور دیکھیں یہ والا جملہ ہے نا، اور ان کو بیٹوں کے اوپر پریفرنس نہیں دیتا. میں کہا ہیومینٹی میں ایک ایکول ہیں. جب یونٹ بنے گا تو ایک کو لیڈرشپ رول دے دیا گیا، ان کو بیٹے کو لڑکی پہ فوقیت نہیں دیتا. اللہ ول ایڈمٹ ہم ٹو پیراڈائز. ابھی ہم لوگ ہمارے لیے کوئی حدیثیں نہیں ہیں، خواتین کے لیے ساری نا ان کے فیور میں آ رہی ہیں. اس طرح چلیں اور بھی ایک حدیث آئی تھی، دا پرسن ہو ریزز 2 daughters until they attain puberty, that man and I will be close to one another on the day of resurrection like thus. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، اس طرح ہوں گے ہم لوگ. اب دیکھیں انسینٹیو دے رہے ہیں کہ ایک انسان کو مرد کو پاورفل بنایا گیا ہے، اور تھوڑا لڑکیوں کو تھوڑا بوجھ بھی سمجھ ہوتے ہیں بہت سے لوگ. تو وہی بوجھ نہیں ہے تو آپ کو جنت میں لیں گی، یہ تو جنت کا دروازہ ہو جائیں گی. اسی طرح اگر وائف کی بات کریں، وائف کے بارے میں کچھ احادیث ہے. دا موسٹ پرفیکٹ مسلم ان دا میٹر آف فیتھ از ون ہو ہیز ایکسلنٹ بہیویئر، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اینڈ دا بیسٹ امنگ یو آر دوز ہو بہیو بیسٹ ٹورڈز دیئر وائفس. سوچیں سب سے بہتر اخلاق کے حقدار بیوی ہے. یہ بیوی سن رہی ہے، تھوڑا مسئلہ ہو جائے گھر جا کے. تو اس کے علاوہ a believer who should not be prejudiced towards the believing wife. If he dislikes one of her habits, he may like some. یہ تو اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کی کوئی بری بات لگے، بیٹری ڈاؤن ہو گیا نا، تو اگر ان کی کوئی ایک بات بری لگ رہی ہے دوسری چیز اچھی لگے گی. اور ایسی حدیثیں ہیں ٹیڑھی، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو ٹوٹ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سیدھا کرنے کی 100% سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرو. یہ کیسے سیدھا ہوگا؟
چلیں زور سے بولوں پھر ادھر. دیر از اے دینار, دیکھیں یہ کتنی زبردست چیز ہے نا. دیر از اے دینار وچ یو اسپینڈ آن دا پاتھ آف اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اے دینار وچ یو باٹ, جس سے آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا. اے دینار وچ یو گیو ٹو دا چیریٹی, صدقہ کیا. اے دینار یو اسپینڈ آن یور وائف, بیوی کو دیا. دا موسٹ ورچوئس اینڈ ریوارڈنگ دینار از دیٹ ون وچ یو اسپینڈ آن یور وائف. اب اس کا جواب دیں یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اس کا ریفرنس میں مل جائے گا, ہر چیز ریفرنس کے ساتھ ہوگی. یہ برٹش اخبار کیا کہہ رہا ہے؟ اٹ از مور آئرونک, آئرونک مطلب یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, دیٹ موسٹ برٹش کنورٹس شوڈ بی وومن. زیادہ تر جو خواتین جو برٹش ہیں وہ خواتین ہیں جو مسلمان ہو رہی ہیں. یہ برٹش اخبار ہے. گیون دا وائڈ اسپریڈ ویو ان دا ویسٹ دیٹ اسلام ٹریٹس وومن پورلی. اور پھر یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا ہے, 1:4 کا ریشو ہے. 4 خواتین مسلمان ہو رہی ہیں تو 1 مرد ہو رہا ہے. یہ ریفرنس والا سب آپ کو مل جائے گا اس میں نا. تو اگر اتنا ہی برا اسلام ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے نا. چلو ہم تو مسلمان ہیں تو ایسی باتیں کریں گے. وہ تو آپ کے سامنے ایک دلیل وہ پیش کر دی اتنی حدیث میں سے, پھر بھی یقین نہیں آ رہا, تو اس کا جواب دو. دور کے ڈول سامنے آتے ہیں. گراس, یہ ہمارے برٹش باس تھا میرا نا, وہ خود کہتا ہے گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ آف دا فینس. ہم سمجھتے ہیں ادھر ہر جگہ مسئلے ہیں, ادھر کے مسئلے ادھر کے ہیں, ادھر کے مسئلے ادھر ہیں, لیکن ادھر کے مسئلے دیکھیں وہ اسلام میں دیکھ آ رہی ہیں. 4:1 کا ریشو ہے. تو کچھ ہوگا نا, کچھ دیکھ رہی ہیں, دیکھ رہی ہے کہ ان کا ایکسپلائٹیشن اسلام میں. دیکھیں ایک ویسے تو اس کتاب میں نے بہت کور کیا اس چیز کو, لیکن ایک شک یہ پیدا ہو سکتا ہے, چلو یار جب اسلام آیا تھا تو پہلے دنیا اتنی بہت بری تھی, بہت ہی برے تھے, چلو اسلام نے لا کے یہ کر دیا, لیکن ہم تو اب اسلام سے بھی آگے پہنچ گئے. ہم تو اسلام سے کچھ بہتر کیا تو ہم تو اس سے بھی آگے پہنچ گئے. اب اس چیز کو میں نے تھوڑا ڈیٹا دکھایا کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے خواتین کا, اور اس میں اس کو بہت کور کیا ہے. اس کی سافٹ کاپی آپ کو مل جائے گی کہ ابھی جو حال ہے نا وہ یہ ہے, یونائٹڈ نیشنز کا ڈیٹا ہے. 1 in every 10 women lives in extreme poverty. Women are less likely to have access to social protection. An estimated 73% of the women are in wage employment do not get access to social protection. یہ دنیا کا ڈیٹا ہے. Gender gaps in food insecurity have grown from 1.7% in 2019 to more than 4% in 2021, with 31.9% women moderately or severely food insecure compared to 27.6% men. ہمیشہ مرد کے مقابلے بیچاری بہت مسئلہ ہے, خواتین واقعی مظلوم ہیں. اپنی والوں کی بات نہیں کر رہا, ورلڈ کے والوں کی بات کر رہا ہوں. گھر جا کے تھوڑا مسئلہ لگ رہا ہے مجھے. وائلنس کا اتنا مسئلہ ہے, میں نے جب یہ کتاب لکھی تھی feminist.com ویسٹ کی ویب سائٹ سے اتنا ڈیٹا نکالا. شراب پی کے نا بیس بال کے بیٹ سے مارتے ہیں. ادھر بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. اتنی سٹوریز ہیں کہ باپ اتنا ظلم کرتا تھا, کموڑ میں منہ ڈال دیا میری ماں کا, پھر ماں مجھے لے کے بھاگی ہے. ایسا ظالم باپ. وہ شراب پی لیتا ہے نا انسان, اس میں انسیسٹ بھی کرتا ہے, پھر خودکشی بھی کرتا ہے. تو شراب حرام ہے. شراب کا ٹاپک میں ہماری ٹریننگ میں سب کچھ کور کرنے کی کوشش کی ہم نے, بس دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. تو یہ بیٹرنگ کراتی ہے وائلنس, ہیراسمنٹ. بلکہ جو پہلی دفعہ کسی کو الیکٹرک چیئر میں بٹھایا گیا تھا نا, ایڈیسن نے ایجاد کی تھی, وہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا. اس نے اپنے بیوی کو مارا تھا. وہ آنر کلنگ کا کیس تھا. اسے کہا تھا الیکٹرک چیئر میں بیٹھے ہو تو تکلیف نہیں ہوگی, آرام سے مر جاؤ گے. ایسی تکلیف سے مرا ہے وہ الگ قصہ, وہ الگ اوور ٹائم میں بتاؤں گا آپ کو. تو سوشل اسٹیٹس, دا اکنامک کاسٹ آف گلوبل اکنامی آف ڈسکریمنیٹری سوشل انسٹیٹیوشنز اینڈ وائلنس. دیکھیں ایک ورڈ کہلاتا ہے خواتین کو, گلاس سیلنگ افیکٹ. یہ ویسٹ کا ورڈ ہے. گلاس سیلنگ کہتے ہیں چھت کو. تو ایک چھت تو ہے, ایک اندیکھی چھت ہے, اور وہ چھت خواتین کو اوپر نہیں آنے دیتی. ایسا کوئی کمپنی میں لا نہیں ہے کہ کمپنی سی او نہیں بن سکتی, یہ نہیں بن سکتی, لیکن ایک اندیکھی چھت ہے جو جانے نہیں دیتی اوپر. اسے کہتے ہیں گلاس سیلنگ افیکٹ. اب یہ فارچون 500 میں یہ سب کتاب مل جائے گی آپ کو, نوٹ سمیت نا انشاءاللہ. فارچون 500 میں خود جا کے دیکھے گا کتنی خواتین سی اوز ہیں, کتنی خواتین ہیں. بہت کم ملیں گی, مرد بہت ہیں. یہ بایولوجی ہے, لیڈرشپ کی بایولوجی. میں نے پورے ہارمونس کے لفظ بھی دے دوں گا آپ کو نا. یہ تو کیا ہے پی ایچ ڈی میں, اور کیا ہے, دماغ خراب ہوتا کرتا ہے. چلیں میں نے کہا دے دو بھائی. تو وومن آر لیس لائکلی دین مین ٹو ہیو ایکسیس ٹو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور ہیو بینک اکاؤنٹ. یہ ورلڈ کا ڈیٹا ہے, مسلمانوں کا ڈیٹا نہیں ہے. مسلمانوں کا ڈیٹا برابر روم سے لے لو, سب کا بینک اکاؤنٹ ہوگا نا. دا ڈیٹیل آف بینک اکاؤنٹ میں آپ سے زیادہ پیسے ہوں گے شاید نا, میرے کیس میں تو ہوتے ہیں.
The digital divide remains a gendered one. क्या लिखा है? With 37% of women globally not using the internet, meaning 259 million fewer women have access to internet than men. बेचारी टिकटॉक भी नहीं देख सकती. अच्छा ना गनबला से बची हुई. ये एक शक पैदा होता है ना कि चलो यार चलो वो तो पुरानी बातें, इस्लाम आया था ना, तो अभी तो वो हमसे अच्छे हो गए तो इस्लाम छोड़ो और ऊपर हो जाओ. तो अभी भी का डेटा है ना, मैंने UNDP की ट्रेनिंग्स कराई है जेंडर सेंसिटिव प्रोजेक्ट प्लानिंग स्किल्स की ना, 1700 लोगों की ट्रेनिंग कराई थी जेंडर स्किल्स पे. उसके बाद ही तो किताब लिखी है. तो उधर का डेटा, UNDP का डेटा यही बताता है. मजलूम वाकई में खातून हैं, इस्लाम ने बचाने की कोशिश की है. बाज़ अगर आप पढ़े ना, हो गया टाइम है 2 मिनट. अगर कुरान पढ़ने के भी स्टाइल होता है ना, एक अल्लाह वाल के वाले साहब ने कहा था इस तरह कुरान पढ़ो जैसे तुम पे नाजिल हो रहा है, इस तरह पढ़ो ना. सूरह तलाक सुनिएगा ना आंखें बंद करके. इसमें आपको, अब देखिए जब मोहब्बत होती है ना, जब लवेरिया होता है, तो जब तो ना औरत के नाज नखरे खूब बर्दाश्त करते हैं ना, लेकिन जब तलाक का मामला आता है फिर तो नफरत होती है. उस वक्त प्रोटेक्ट किया अल्लाह ताला ने. सूरह तलाक पढ़े आंखें बंद करके ना. पहले तो अल्लाह ताला, मुझे लगता है, आई डोंट नो, हो सकता है गलत लग रहा हो, पहले तो अल्लाह ताला ने प्यार मोहब्बत समझाया ना कि ऐसे वैसे तुम्हें रोज़ी देगा कि वो होगा, और बाद में तो तड़ियाँ मिल रही हैं, फुल टाइम तड़ी, जहन्नम की तड़ियाँ मिल रही हैं. ये थोड़ी मैं लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल करूँगा ताकि समझ में आए बात. अल्लाह ताला फेवर कर रहा है, बचा रहा है, लेकिन रोल डिफाइन किए हुए हैं क्योंकि दीन फितरत है. लीडरशिप हार्मोन पूरा बता दूंगा लिस्ट ना, पूरा मेरा रिसर्च गेट में आर्टिकल पढ़ लिएगा ना, रिसर्च पेपर्स, ये सारे हार्मोन्स के नाम बता दूंगा. ये लीडरशिप हार्मोन्स हैं और बहुत सी लीडरशिप की चीज़ें हैं. तो दीन फितरत है, बाहर फितरत भी अल्लाह ताला ने बनाई है. और लीडरशिप का इस्लाम में बहुत अहमियत है. कभी कोई टॉक करवानी हो किसी भी टॉपिक पे तो हम सब हाजिर हैं ना, हमारा ग्रुप हाजिर है ना, किसी टॉपिक पे भी फ्री में. पैसे नहीं लूँगा, पैसे नहीं लेंगे. मतलब ये किताब आपको फ्री में मिलेगी, PDF फ्री मिलेगा. फिजिकल किताब तो मैं खुद लेता हूँ, मुझे खुद 5-6 हज़ार की पड़ती है ना, अमेरिका से आती है, लास वेगस में छपती है. लॉस वेगस नहीं, लॉस एंजलिस हो. ये दुनिया की बेहतरीन समझे रिव्यू कंपनी है. बुक्स को रिव्यू करते हैं, आमतौर पर रिव्यू ऐसे करते हैं कि एक चीज़ अच्छी लिख दी, एक चीज़ बुरी लिख दी, और कहते हैं कि हम ये भी नहीं बताएंगे कौन रिव्यू कर रहा है, ये भी नहीं बताएंगे उसका मज़हब क्या है, ये भी नहीं बताएंगे मर्द है खातून है, बस. और एक दफ़ा रिव्यू होगा कभी चेंज भी नहीं होगा. और कुछ भी आसद नेगेटिव रिव्यू आ गया तो आपका रिस्क है, हमारी वेबसाइट पे आएगा ना. तो इस किताब का रिव्यू पूरा उसने पॉजिटिव लिखा है. इनके वेबसाइट में जाएंगे तो एक लफ्ज़ भी उसने ना इसके ख़िलाफ़ नहीं लिखा है. और रिव्यू अमेरिका में होता है, पाकिस्तान में नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ है. ये किताब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, पैसों से नहीं लिएगा. PDF तो मिल जाएगी, लेनी हो तो पैसों से मिलती है, वो तो खुद मैं खुद लेता हूँ. और इसके साथ साथ अब सवाल जवाब में आ जाएं, क्या करें. देखिए हमारा टॉपिक था एथिज्म का, वो टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है. आजकल फैशन भी चल रहा है उसका, है. हाँ हो जाएंगी, ये पूरी बुक शेयर हो गई आपको ना. ये तक़ी उस्मानी साहब को किताब दी थी तो बड़े खुश हुए थे. पढ़ी तो नहीं होगी, मुझे कहाँ पढ़ेंगे वो, तो इतने खुश हुए. मैंने कहा, कहते हैं शुक्रिया. मैंने कहा आपको लेने का शुक्रिया ना सर. और अभी काफ़ी मुफ्ती हज़रात ने, मैं मुफ्ती अकमल साहब ने, हम सबको बुलाया हुआ है, सब ने ना. इसमें थियोलॉजी, फिलॉसफी एंड साइंस भरी पड़ी है ना. ये आपको मिलेगी किताब ना, लेकिन सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी तो मुझे खुद नहीं महंगी मिलती है. हाँ भाई क्या करना. लास्ट स्लाइड तो आ जाते हैं जो हमारी है फीडबैक वाली. 6-5 हो गए ना. चलो ओके, आ जाएंगे. तो शेयर वाला किधर गया स्लाइड. चलिए अभी एंड में लगा देंगे. कोड अगर आप लोग स्कैन करते हैं, फिर लास्ट था ये जो आपके कमेंट्स होंगे, फीडबैक्स होंगे. असल मकसद ये है कि वो हमारी टीम को वो पॉइंटर्स मिल जाएं कि जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं हमारे, वो हमें आपके फीडबैक के थ्रू एज एन ऑडियंस जब शेयर करेंगे तो हमें लॉन्गर रन में काफ़ी हेल्प होगी. और इसके साथ साथ जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं उस पर जैसे अलील भाई ने जो बताया कि हमारी जो स्लाइड पैक की PDF है, आगे जो हमारा लिटरेचर है और जो आगे हमारी एक्टिविटी इंशाल्लाह रहेगी उसकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी. हमारी अपनी वेबसाइट भी है globaldawaproject.com. हाँ उसका भी लिंक शेयर कर देंगे. लोग होंगे सारे YouTube चैनल्स, Facebook और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो अपडेट्स आती रहती हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह कल ईमेल में आपके इनबॉक्स में वो सारी डिटेल्स मौजूद होंगी इंशाल्लाह.